آیت نمبر 100 سورہ توبہ۔ اور مہاجرین اور انصار میں جو لوگ سابق اور مقدم ہیں اور جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور تمہارے گرد و پیش جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں، اور مدینے والوں میں بھی منافق ہیں، وہ نفاق پر جم گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف بھیجے جائیں گے۔ آیت نمبر 102 سے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس سے تم انہیں پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور تم ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقے کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کہو کہ عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور تم جلد اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اور تمام کھلے اور چھپوں کو وہ جو تمام کھلے اور چھپے کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کا حکم آنے تک ٹھہرا ہوا ہے، یا وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 107 سے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس لیے تاکہ کمینگاہ فراہم کریں اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہا ہے، اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تم اس عمارت میں کبھی کھڑے نہ ہونا، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر پڑی ہے، وہ اس لائق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے ڈر پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی؟ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے کو ہے؟ پھر وہ عمارت اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دل میں شک کی بنیاد بنی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 111 سے۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بس تم خوشیاں کرو اس معاملے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں پھرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں،
اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ آیت نمبر 113 سے، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں روا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا ہے کہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا صرف اس وعدے کے سبب سے تھا جو اس نے ان سے کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا، اور اللہ کسی قوم کو اسے ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک انہیں صاف صاف وہ چیزیں بتا نہ دے جس سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ آیت نمبر 117 سے، اللہ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، بے شک اللہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ ان کی طرف پلٹ آئیں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 119، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مدینے والوں اور اطراف کے دیہاتیوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہیں، اور یہ نہ کہ اپنی جان کو ان کی جانوں سے عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ جو پیاس اور تھکان اور بھوک بھی انہیں خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور جو قدم بھی وہ منکروں کو رنج پہنچانے والا اٹھاتے ہیں، اور جو چیز بھی وہ دشمن سے چھینتے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو چھوٹا یا بڑا خرچ انہوں نے کیا اور جو میدان انہوں نے طے کیے، وہ سب ان کے لیے لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے اعمال کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ 122 سے، اور یہ ممکن نہ تھا کہ اہل ایمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کر آتا تاکہ وہ دین میں سمجھ پیدا کرتا اور واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتا تاکہ وہ پرہیز کرنے والے بنتے۔ اے ایمان والو، ان منکروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورہ اترتی ہے تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کر دیا، بس جو ایمان والے ہیں ان کا اس نے ایمان زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ اس نے بڑھا دی ان کی گندگی پر گندگی، اور وہ مرنے تک منکر ہی رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک بار یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ سبق حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی سورہ اتاری جاتی ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ یہ سمجھ سے کام لینے والے لوگ نہیں۔ آیت نمبر 128 سے،
تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے اور تمہاری بھلائی کا حریص ہے، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔